قرآن کی سورہ بقرہ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے جب آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو کہا انی جائل فی الارض خلیفہ، یعنی میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب ہے سکسیسر، یعنی بعد کو آنے والا۔ قرآن میں کئی جگہ یہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے، مثلا ثم جعلناکم خلائف فی الارض، یعنی پھر ہم نے ان کے بعد تم کو ملک میں جانشین بنایا۔ قرآن کی مذکورہ آیات کو قرآن کی ایک اور آیات کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پہلے جنوں کو پیدا کیا، لیکن جنوں نے زمین میں فساد برپا کیا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور مخلوق انسان کی صورت میں پیدا کی۔ اس وقت فرشتوں نے یہ شبہ ظاہر کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یعنی کیا تو زمین میں ایسے لوگوں کو بسائے گا جو اس میں فساد کریں اور خون بہائیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے یہ بات جنوں کے تجربے کی بنیاد پر کہی تھی، یعنی جنوں کو آزادی دی گئی، اس کے بعد انہوں نے فساد برپا کیا۔ اب اگر انسان کو آزاد مخلوق کی حیثیت دی جائے تو وہ بھی آزادی کا غلط استعمال کریں گے اور فساد برپا کریں گے۔ قرآن میں یہ حوالہ گویا بطور وارننگ ہے، یعنی اس طرح انسان کو وارن کیا گیا ہے کہ وہ جنوں کی مثال سے سبق لیں اور آزادی کا غلط استعمال کر کے دوبارہ فساد اور صفاک دماغ کی غلطی نہ کریں، ورنہ ان کو بھی جنوں جیسا انجام بھگتنا پڑے گا۔ قرآن کی اس آیات میں خلیفہ کا لفظ کسی سیاسی معنی میں نہیں ہے، وہ صرف اس معنی میں ہے کہ فطرت کے قانون کے مطابق انسانوں کے اندر ریپروڈکشن کا نظام قائم ہوگا۔ ایک نسل کے بعد دوسری نسل ہوگی، ایک گروہ کے بعد دوسرا گروہ اس کی جگہ لے گا۔ اس آیات میں خلیفہ کا لفظ انسان کے مشن کو بتانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اس کی تخلیقی نوعیت کو بتانے کے لیے آیا ہے۔ جہاں تک انسان کا مشن کا معاملہ ہے، اس کو جاننے کے لیے ہر انسان کو خدا کی کتاب کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ خدا کی کتاب سے معلوم ہوگا کہ انسان کو اس زمین پر کس طرح زندگی گزارنی ہے۔